اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ایک حدیث ہے، حدیث قدسی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قسم ہے مجھے اپنی ذات کی کہ میں اپنے بندوں پر 2 امن اور 2 خوف جمع نہیں کرتا۔ تھوڑا سا غور سے سننا کا ہے کہ میں اپنے بندوں پر 2 امن اور 2 خوف جمع نہیں کرتا۔ اب یہ 2 امن اور 2 خوف کیسے ہیں؟ ایک تو یہ ہم دنیا کی زندگی ہے جو اس میں ہم رہ رہے ہیں، ایک آخرت میں ہمیں جانا ہے، تو یہاں کا امن اور وہاں کا امن، اور یہاں کا خوف اور وہاں کا خوف، تو یہ 2 ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے، 2 چیزیں ایک ہی طرح کی۔ آگے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے میرے خوف میں زندگی گزاری یہاں کی کہ جسے آخرت کا فکر ہو، تو میں آخرت میں جب سب لوگوں کو جمع کروں گا تو اسے پھر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہاں وہ امن میں ہوگا۔ اور جس نے امن میں زندگی گزاری یہاں کی، بہت بے خوف ہو کر اور اپنی من مرضی کی زندگی اور جیسے چاہا ایسے جیا، پھر وہاں کی زندگی میں کہ جب وہ آخرت میں وہاں پہنچے گا تو اس کو وہاں خوف ہی خوف ہوگا اور وہاں پھر وہ خوف کی زندگی گزارے گا۔ تو یہ کہ 2 امن اور 2 خوف، اگر یہاں خوف میں زندگی گزار لی تو وہاں کا امن ہے، اور اگر یہاں کے امن میں ہم نے گزار لی من مرضی کی جیسے چاہے ویسے کیا، تو پھر وہاں کی زندگی میں ہمارے لیے خوف ہے۔ تو یہ بڑے غور کرنے کی بات ہے کہ ہمیں اللہ کا حکم کو ماننے میں، اور جو ہم نے اگر اللہ سے محبت کی اور اس کے حکم کو مانا اور اس سے خوف کیا اور اس سے وہاں کھڑے ہونے کا اگر ہمیں ڈر ہے، اور قیامت کے دن ہمیں یہ اس بات کا یقین ہے کہ ہمیں اللہ سے ملنا ہے اور ہمیں حساب کتاب دینا ہے ان سب چیزوں کا، ان سب نعمتوں کا حساب دینا ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، تو پھر ہمیں اس خوف کے ساتھ جینے کے بعد ہمیں پھر کوئی خوف نہیں ہوگا وہاں پر آخرت میں۔ اور اگر ہم نے یہ کچھ نہ سوچا کہ یہاں پہ ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، ہم نے جیسی چاہی گزاری، جو کچھ چاہا کیا، جو کچھ ہماری مرضی آئے وہ کیا، اور ہم نے کوئی خیال نہ رکھا، تو پھر وہاں کی زندگی ہمارے لیے بہت ہی پھر مشکل کی ہے اور خوف کی ہے، اور پھر کوئی بدل نہیں ہے اس کا۔ یہاں دنیا کی زندگی میں تو کام ہے انسان کو کام کرنے ہیں جو اللہ کا حکم ہے، یا پھر وہ کام کر رہا ہے آدمی جو اپنے آپ مرضی چاہ رہا ہے کر رہا ہے، لیکن آخرت میں جو ہے وہ جزا کا معاملہ ہے، وہاں کام کچھ نہیں ہے انسان کو، وہاں تو اللہ جس حال میں رکھ دے گا اس میں رہنا ہے، لیکن وہاں اس کی جزا یہاں کے کام کے بدلے میں جو جزا اس کو ملے گی اس جزا میں وہ رہے گا، اس جزا میں رہے گا، جو جیسا کرے گا، جسے کہتے ہیں جیسا کرے گا ویسا وہاں جا کے اس کو بھرنا ہے اور اس کا خمیازہ اٹھانا ہے، اور جو کچھ بھی اس کو ملے گا وہاں پہ۔ اور خوف، ہم تو خیر کیا ہماری حیثیت ہے اور ہم کس لیول کے ہیں اور کیا ہمارا ایمان ہے، صحابہ کرام کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، بلکہ نبیوں کو بھی انہوں نے بھی خوف کی زندگی گزاری ہے، اللہ سے ڈر کے، اللہ کے خوف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اللہ سے ڈرتے تھے، جو کام اللہ نے انہیں دیا تھا کہ لوگوں کو یہ ایمان پہنچانا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کلام پاک میں کہ کیا تم اپنی جان ہی دے دو گے، کیا تم اپنی جو ہے اپنے آپ کو اس قدر گھلا رہے ہو ان کے غم میں کہ یہ ایمان میں آ جائیں۔ مطلب محنت اس قدر کرنی، جو کام دیا اللہ نے اس میں لگ گئے، ایسے لگ گئے کہ پھر اپنی جان گھلا کے اس میں۔ تو یہ ہے جب نبی جس کے لیے جنت پکی ہے، سب کچھ وعدہ سب ہر طرح کا ہے، ہمارے لیے تو کوئی ایسا وہ بھی نہیں ہے۔ عشر مبشرہ وہ 10 لوگ کہ جن کو جنت کا اللہ تعالیٰ نے وہ پورا اس کا اعلان ہوا تھا، بلکہ ان کے لیے کہہ دیا تھا کہ یہ 10 لوگ جنتی ہیں، وہ اس کے بعد مطمئن نہیں ہو گئے کہ اب ہم مطمئن ہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا، بلکہ اور زیادہ خوف میں
اور زیادہ محنت میں اور زیادہ کوشش میں وہ لگ گئے اس بات کی کہ ہم اللہ کا کام کریں اس طرح سے جس طرح کا اس نے حکم دیا۔ تو ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے، لوگوں کے کام آنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کی تکلیفوں کو سننا ہے، تکلیفیں دور کرنے کی کوشش کرنی ہے، نہ کہ یہ الٹا کہ ہم لوگوں کو تکلیف دینے والے بنیں۔ ہم اتنا بھی نہیں کرتے، اگر ہم سے کسی کی تکلیف دور نہیں ہو رہی تو کم سے کم اتنا تو ضرور کیا جائے کہ اس کی تکلیف اس کو تکلیف نہ دی جائے کسی کو بھی، اپنی زبان سے، اپنی بات سے، اپنے عمل سے، اپنی کسی چیز سے، اور جس کا حق ہے اس کو پورا پورا دینا ہے، اور حقدار جو ہیں وہ اپنا حق وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو دلوائیں گے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دن ہم بہت خسارے والی اس میں کھڑے ہوں۔ اور یہ چیز یہاں کی زندگی، یہاں کے حالات، جو کچھ ہم جس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، یہ پلٹ کے دوبارہ نہیں آنے والے۔ وہاں جا کے کوئی انسان کہے گا مجھے ذرا سی مہلت اور دے دی جائے کہ میں دنیا میں جا کے پھر کچھ کام کروں، کچھ صدقہ کروں، لیکن پھر کوئی مہلت ہونے والی ہے نہیں وہاں پہ۔ جو کچھ بھی کام کرنا ہے، جو بھی ڈرنا ہے، جو بھی ہمیں ہونا ہے، وہ سب یہیں اسی زندگی میں ہونا ہے۔ پھر بس یہی ہے، اور جس دن آخری سانس ہوگی، آخری ہماری آنکھ بند ہو جائے گی، بس پھر اس کے بعد ہمیں اسی کے حساب سے اللہ تعالیٰ اس کی جزا یا سزا، اللہ تعالیٰ بچائے وہاں کی سزا سے، اور ہمیں معاف کر دے، اور ہمیں خیر کا معاملہ کرے ہمارے ساتھ، اور ہمیں اب بھی ہوش آ جائے کہ ہم اب تک کیا کر رہے تھے، ہم کیا کر رہے، کیا کرنا چاہیے تھا، اور پلٹ جائیں اپنے اللہ کی طرف اور رجوع کر لیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی آغوش میں لے لے، اور ہمیں معاف کر دے، اور ہماری زندگیاں بدل دے، اور ہم سے اپنا کام لے لے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔